السلام علیکم ناظرین، سانحہ جڑاں والا کا ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ انتہائی افسوسناک خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اور پوری تفصیل کے ساتھ یہ سارا واقعہ کس طریقے سے ہوا۔ آپ کے علم میں ہے کہ 2 ہفتے قبل جڑاں والا میں اچانک منافرت کی، نفرت کی ایک آگ بھڑک اٹھی، جس میں 80 گھر جلا دیے گئے اور 23 چرچ جو ہیں اس میں ان کو بھی منہدم کر دیا گیا، اور ان میں جو اناجیل کے نسخے موجود تھے انہیں شہید کر دیا گیا، اور پوری دنیا میں پاکستان کی برے طریقے سے جنگ ہنسائی ہوئی۔ اب یہ واقعہ جو سارا ہوا وہ کس طریقے سے ہوا؟ آپ کے علم میں ہے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر یہ تحریر موجود تھی کہ آپ پوری دنیا میں دہشت گردی کرتے ہیں اور اس طرح کے واقعات کرتے ہیں، اور قرآن کی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ لکھے گئے تھے، اور اس کے اوپر 2 تصویریں تھیں، اور ان تصویروں کے نیچے ہی لکھا گیا تھا ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور یہ تصویریں ہیں ہماری۔ اور پھر پولیس کے واقعے سے اب سارا پہنچا، اور پولیس پہنچی یہاں پہ لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے، تو پتہ چلا کہ وہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں وہاں سے۔ اور پھر پولیس نے خیر کچھ 1-2 دن کے اندر ہی جو مرکزی ملزم تھا جس کی تصویر وہاں پر موجود تھی، اور اس کا نام عمیر عرف راجہ ہے، اسے گرفتار کیا۔ عمیر عرف راجہ کو جب گرفتار کیا گیا تو عمیر عرف راجہ نے بتایا کہ یہ اصل میں ایک بندہ ہے جس کا نام ہے پرویز مسیح۔ پرویز مسیح، اس کو عرف کوڈو بولتے ہیں، تو پرویز مسیح عرف کوڈو نے یہ سارا کام کیا ہے۔ اس سے پوچھا کہ اس نے کیسے کام کیا، تو پتہ چلا کہ کچھ روز پہلے یہ دونوں عمیر اور پرویز دونوں انتہائی قریبی دوست تھے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ عرصہ پہلے جھگڑا ہوا۔ اس جھگڑے کے بعد محلے کے لوگ سارے آپس میں اکٹھے بیٹھے اور ان دونوں کی آپس میں صلح کروائی، لیکن صلح ہو نہیں سکی، کیونکہ واقعی کوئی ایسا عجیب و غریب تھا، ایسا خوفناک تھا کہ اس میں صلح کی صورت مشکل ہی بن رہی تھی۔ عمیر کو اصل میں پرویز کو شک تھا کہ عمیر کے اس کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، اور اس بات پر پرویز مسیح بہت زیادہ اس پر مشتعل تھا، اور اس نے کیا کیا کہ سب سے پہلے عمیر کو قتل کروانے کی کوشش کی، اور قتل کروانے کے لیے اس نے ایک اجرتی قاتل جو ہے اس کی خدمات حاصل کی۔ اجرتی قاتل کو اس نے موٹر سائیکل بھی فراہم کیا اور پیسے بھی فراہم کیے۔ اجرتی قاتل نے یہ سارا بیان پولیس کو دے دیا ہے، اور پولیس نے اجرتی قاتل کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور اس سارے عمل میں کیا کہتے ہیں، اس کے جو 3 ساتھی ہیں وہ بھی انوالو تھے۔ ایک کا نام داؤد ہے اور ایک کا نام بوبی، یہ بھی اس کے ساتھ شریک تھے۔ یعنی کل 5 لوگ اس مقدمے میں گرفتار ہیں۔ ایک عمیر گرفتار ہے، ایک پرویز مسیح گرفتار ہے، ایک داؤد ہے، ایک بوبی ہے، اور ایک اجرتی قاتل ہے جس کا بھی نام ہمیں معلوم نہیں ہو سکا۔ اچھا، جب یہ قتل کی کوشش کی گئی تو قتل کی کوشش میں جو اجرتی قاتل تھا اس نے کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ جب وہ ناکام ہوا اور اس کا کہیں پتہ چل گیا عمیر کو بھی، تو عمیر نے اپنے آپ کو ذرا محفوظ کرنا شروع کیا۔ تو پھر اس کے بعد ان لوگوں کو لگا کہ اب عمیر پر قاطعانہ حملہ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا، اور صورتحال ہمارے خلاف بھی چلی جائے گی اور صورتحال مشکل ہو جائے گی۔ تو پھر اس نے ایک اور کام کیا، اور وہ کام یہ کیا کہ پرویز مسیح نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر قرآن کا ایک نسخہ حاصل کیا، اور قرآن کے ایک نسخے پر کچھ اوراق پر کوئی توہین آمیز الفاظ لکھے، پھر وہ صفحہ بھی ساتھ لگایا، اس پر بھی توہین آمیز الفاظ لکھے، اور اس قرآن کے نسخے پر جو لائٹر ہوتا ہے، ہائی لائٹر، اس کے ساتھ کچھ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس طرح غلط چیزیں جو ہیں لکھی گئی تھیں، جو دل آزاری کا سبب بنی اور لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنی۔ تو وہ جو قرآن کا نسخہ تھا وہ اس گلی میں لٹکا دیا گیا، اور پولیس نے قرآن کے وہ مقدس اوراق بھی، وہ خط بھی، اور وہ جو رسی جس کے ذریعے لٹکایا گیا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حاصل کر لی ہیں۔ اور یہ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے ان سب لوگوں سے بات چیت کی ہے، تفتیش کی ہے، اور تفتیش میں جو ملزمان ہیں انہوں نے پرویز مسیح نے بھی اپنا جرم تسلیم کر لیا ہے، اور جو باقی 3 ساتھی ہیں انہوں نے بھی اپنا سارا جرم جو ہے تسلیم کر لیا ہے، اور اس وقت پولیس نے لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بڑی اہم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد جو آئی جی پنجاب تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس میں سارے واقعے میں راہ کے تانے بانے ملتے ہیں، لیکن اب یہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے کہ
راہ نہیں تھی بلکہ عمیر اور پرویز مسیح کا ذاتی جھگڑا تھا، اور ان کے شک شبہ یہ تھا کہ عمیر جو ہیں وہ پرویز مسیح کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر چکا ہے، اور اب پتہ نہیں ان کی بیوی کا سٹیٹمنٹ لیا گیا یا نہیں لیا گیا، کیونکہ وہ الگ سے ایک ایشو ہے، لیکن بہرحال یہ چیز ایسی تھی۔ اور اس میں ایک اور جو بڑی بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ پرویز مسیح کو عمیر کے خلاف کرنے میں پرویز کا ہی ایک دوست تھا جس نے بڑا رول پلے کیا کہ عمیر کے تمہاری بیوی کے ساتھ تعلقات ہیں، اور عمیر یہ والی باتیں کہیں باہر بھی کرتا رہا ہے، تو اس طرح جو اشتعال ہے پرویز کا وہ مزید اس میں پیدا ہوا اور مزید بڑھا۔ تو قریبی دوستوں کے بھڑکانے کی وجہ سے پرویز نے یہ والا کام کیا، اور عمیر کے اوپر پہلے اجرتی قاتل کے ذریعے حملہ کروانے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد قرآن کا نسخہ جو ہے، اور پھر جو وہاں پہ ایک خط جو کاغذ کے پر جو A4 سائز کا کاغذ تھا اس پر جو تحریر تھی وہ اس نے کی۔ اچھا، اس کے بعد جیسا کہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اشتعال پھیلا، اور اس اشتعال میں 80 گھر مسیحیوں کے جلا دیے گئے، اور 23 جو چرچ ہیں انہیں وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں اس کے جو اثرات آئے وہ بہت ہی خوفناک قسم کے تھے، اور پوری دنیا میں پاکستان کو مذہبی آزادیوں کے حوالے سے آلریڈی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس واقعے نے مزید اشتعال پھیلایا۔ آرمی چیف نے، پاکستان کی کچھ مذہبی جماعتوں نے اور ان کے رہنماؤں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری وزیر اعظم ہیں، سب لوگوں نے اس واقعے کی مذمت کی۔ اور اس واقعے کے بعد پاکستان میں ایک اور جو سیکوینس آف انسیڈنٹ جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئے۔ کراچی میں بھی چھوٹا سا واقعہ پیش آیا، سرگودا میں بھی ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا، اس کے علاوہ سیالکوٹ کے قریب بھی ایک چھوٹا سا واقعہ اس طرح کا ہمیں ملا، ساہیوال کے قریب بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا، اور فیصل آباد میں ایک اور جگہ اس طرح کا واقعہ وہاں پر پیش آیا۔ اور اس واقعے میں ہم نے دیکھا کہ ایک چرچ ہے، چرچ کی جو عمارت ہے اس کے باہر اس طرح کے جملے لکھے گئے جو بڑے کیا کہتے ہیں، وہاں جو پادری ہیں، پادری کے خلاف نعرے بازی لکھی گئی، اور لکھا پادری کا نام وہاں وکی ہے، وکی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وکی ملعون ہے، اور وہاں پر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے، ختم نبوت کے حوالے سے نعرے وہاں پر لکھے گئے۔ اور جب بھی لکھے گئے تو چرچ کی انتظامیہ نے پولیس کو شکایت کی، پولیس وہاں پر پہنچی، مسیحی آبادی وہاں پر پہنچی، باقی جہاں مسلمان کمیونٹی کے لوگ بھی وہاں پر تھے، اور پولیس نے پھر وہاں سے جو وال چاکنگ تھی اسے وہاں سے ختم کیا۔ اور جب ختم کیا تو ختم کرنے کے بعد وہاں پہ جو وکی ہیں، جو پادری ہیں چرچ کے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ گفتگو کی، اور گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ ہمیں تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں، تو آپ آئیں اور اس طریقے سے ہمیں دعوت دیں جس طرح پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیا کرتے تھے، اور جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں یہ کام درست نہیں ہے، اور یہ جو تحریر ہے یہ ہم نہیں مٹا رہے، اور نہ ہی ہم مٹا رہے ہیں، اس پر بس پردہ ڈال رہے ہیں، اور یہ پولیس یہ کام کر رہی ہے، ہم یہ والا کام نہیں کر رہے، لیکن کیونکہ چرچ کی عمارت ہے تو یہاں پر اس طرح نہ ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ آ چکے ہیں اور ساتھ میں بھاری نفری بھی ہے، اور یہاں پر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ الفاظ یہ خود سے ریموو نہیں کرنے لگے بلکہ ان پہ صرف پینٹ لگانے لگے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ سارا معاملہ جو ہے کلیئر پولیس خود سے آگے کر رہی ہے، اعلیٰ افسران کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جس کسی نے بھی یہ کام کیا، برائے مہربانی آپ اگر ہمیں اپنے مذہب کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ کر اسوہ حسنہ سے، جیسے پاک نبی نے اسوہ حسنہ دکھایا ہے جی، ہم شروع سے کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں کس طرح انہوں نے محبت کے ساتھ اپنی طرف لوگوں کو راغب کیا، اور ہم سب جانتے ہیں، ہم نے شروع سے اسلام پڑھا ہوا ہے، آپ ویسے راغب کریں۔ یہ جو طریقہ کار ہے چرچ کے اوپر آ کر اپنے الفاظ لکھنے ہیں جی، یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہم ان الفاظ کو غلط نہیں کہہ رہے، دوبارہ سے اپنی بات جو ہے وہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں۔ یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں جی، یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں لبیک یا رسول اللہ، ٹھیک ہے جی، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے محمد آخری نبی ہیں، اور پھر ساتھ میں میرا نام لکھ کے ساتھ ملعون لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب تمہیں لوگ ستائیں گے، لان تان کریں گے تو تم مبارک ہوگے، شادمان ہونا۔ میرے نام کے ساتھ اگر ملعون لکھا ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ طرف خوف و ہراس ہے ہماری مسیحی کمیونٹی میں،
وہ اور زیادہ نہ پھیل جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہمارے مسیح لوگ پہلے ہی بہت ڈرے ہوئے، بڑے سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس خود ان الفاظ کو جو ہے نا وہ کرنے لگی ہے، صاف کرنے لگی ہے. بہرحال پولیس کی موجودگی میں وہ جو عمارت تھی اسے وہاں سے اس پہ رنگ کر دیا گیا، اور رنگ ہونے کے بعد آج یعنی 2 ستمبر کو فیصل آباد میں جب پادری وکی اپنے بچوں کو لینے کے لیے جا رہے تھے، اسکول سے واپس آ رہے تھے، تو کچھ افراد نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا. وہ شدید زخمی ہوئے، وہ اس وقت اسپتال میں موجود ہیں. اور یہ خبریں بھی لازمی جو جناوالہ کا واقعہ ہے اس کے ساتھ ہی کنیکٹ کر رہی ہیں، اور اس کے بعد یہ سیریز آف انسیڈنٹ جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں. تو یہ سارا واقعہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا.